اب ایمان کے شعبوں کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کو وہ بھی سنا دوں، کچھ ذکر کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم ایمان کے حوالے سے کتنی باتیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ ہے گواہی۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ یہ جو دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت، شہادت کے معنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ ہے، گواہی دینا۔ دوسرا ہے نماز ادا کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا ہے روزہ رکھنا، پانچواں ہے حج کرنا۔ پانچواں کیا ہے؟ اب جی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ویسے پوچھوں کہ آپ کے ذہن میں کتنے شعبے ہیں، کیا کیا ہیں، مگر کوئی کیا جواب دے گا، کوئی کیا، تو میں خود ہی سنا دیتا ہوں۔ پانچواں آپ نے سن لیا، حج کرنا۔ چھٹا کیا ہے؟ وضو کرنا۔ کیا کرنا؟ ہر وہ شخص جو ہر وقت وضو سے رہے، ہر وقت اس کو کون سی بادشاہی ملتی ہے اس کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ ہر وقت وضو سے رہنا ذرا ہے مشکل کام، مگر ادھر وضو ٹوٹے ادھر پھر کر لیں، ہر وقت وضو سے رہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ساتواں شعبہ ہے جنابت کا غسل کرنا۔ جنابت کے معنی جب آپ پر غسل لازم ہو جائے۔ آٹھواں جمعہ کا غسل کرنا۔ یہ جو آپ جمعے کی تیاری کرتے ہیں نا، اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ مثلا آج جمعہ پڑھا آپ نے، جمعہ پڑھ کے آپ گھر جائیں گے اور ابھی سے کپڑے نکال کے رکھ لیں گے کہ اگلے جمعے یہ پہنوں گا، تو آپ کی تیاری شروع ہو گئی نا۔ پھر آپ جمعے کی صبح مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، ہر کام پر آپ کو ثواب ملے گا، اور اس جمعے سے اگلے جمعے کا انتظار کریں گے، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں آپ۔ نوواں ہے صبر۔ اب ہر ایک کی تفصیل الگ ہے، مختصراً بتا رہا ہوں۔ 10واں ہے شکر۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو سارا تصوف ہے، یہی تو شریعت ہے، یہی طریقت ہے، ہم جانتے نہیں۔ صبر کیسے کرنا چاہیے، شکر کا کیا صحیح طریقہ۔ 11واں ہے پرہیزگاری، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نافرمانی سے بچانا۔ 12واں ہے حیا۔ 12واں کیا ہے؟ اگر سب کہہ دیں تو فرمایا ہر دین مذہب کا کوئی نہ کوئی زیور ہوتا ہے، اسلام کا زیور حیا ہے۔ اور فرمایا جس میں حیا نہیں رہی پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے، کیونکہ پھر اس سے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ جب حیا ہی نہیں رہی تو پھر پیچھے کیا رہ گیا۔ 13واں ہے امان۔ یہ جو سکون ملتا ہے نا اللہ کا نام لے کے، آیت الکرسی پڑھ کے، دین کی محفل میں آ کے دین کی باتیں کر کے، یہ خاصا ہے۔ 14واں ہے نصیحت۔ نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان کبھی برا چاہتا نہیں، تو اس کو دہشت گرد کہنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایمان کا تو شعبہ ہے خیر خواہی، تو وہ خیر خواہ جو ہوگا وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوگا۔ 15واں اولو الامر کی اطاعت۔ جو امر والے ہیں، حکم والے ہیں، ان کی اطاعت، ان کا کہنا ماننا۔
اب اولو الامر سے مراد لوگ کہتے ہیں حکومت ہے، اس سے اصل مراد اللہ والے ہیں۔ کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے اس کا کہنا مانا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ 16واں ہے ذکر حق، زبان تر رہے، دل کی دھڑکن بھی اللہ اللہ کرے۔ اللہ ہو، اللہ ہو، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہو، ہر سانس کے ساتھ۔ حضرت سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے اتنی بات۔ دم سے مراد سانس ہے، کہ جو سانس غفلت میں گزرا ہے وہ کفر میں گزرا ہے۔ اے مسلمان، تیرا ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا ہوں۔ مجھے میرے مرشد راہ دکھانے والے نے یہی سبق پڑھایا، کوئی سانس بھی اللہ کی یاد سے خالی نہ گزرے۔ 17واں ہے خلق خدا سے دکھ درد ٹالنا، ان کی تکلیف کو دور کرنا۔ تکلیف دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تکلیف دور کرنا۔ 18واں امانت ادا کرنا۔ آپ کے پاس کسی نے کوئی راز رکھا ہے، کوئی پیسہ رکھا ہے، کوئی چیز رکھی ہے، امانت ہے تو اس کو ادا کریں۔ 19واں مظلوم کی مدد کرنا۔ مظلوم سے مراد جس پر ظلم ہوا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم، مدد کرو۔ کیا کرو؟ اونچی کہہ دیں۔ اگر بندہ مدد کر ہی نہیں سکتا تو حکم کیوں دیا گیا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو پھر یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو اللہ ذاتی طور پر مددگار ہے، بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم جس پہ ظلم ہوا اس کی مدد کی جائے، تو ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کو ظلم کرنے نہ دو، یہ اس کی مدد ہے۔ 20واں ظلم کا ترک، کہ اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ اب ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، جو صحیح مقام ہے اس کی بجائے غلط جگہ رکھنا، یہ ظلم۔ نبی کا ادب کرنا چاہیے، ادب نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اونچی۔ سچ بولنا چاہیے، نہیں بولیں گے تو اونچی ظلم۔ غیبت کریں گے تو ظلم۔ تو ظلم چھوڑ دینا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ کسی کی تذلیل نہ کرنا، کسی کو ذلیل نہ کرنا، یہ بھی مسلمان کی خوبی ہونی چاہیے۔ ترک غیبت، غیبت بیک بائٹنگ، کسی کے سامنے وہ بات نہ کر سکیں جو اس کے پیچھے کریں، جب وہ نہیں سن رہا یا نہیں دیکھ رہا، پیٹھ پیچھے کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ منہ پہ کہنے کی ہمت نہیں ہے، پیچھے کہ دوسرے کو متنفر کریں، دوسرے کو اس سے نفرت دلائیں، اس کی کوئی گنجائش۔ فرمایا جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو کہا جائے تو کھاؤ گے؟
نہیں اسی طرح غیبت ہے تو غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس کو چھوڑنا۔ ترک نمیمت، نمیمت کے معنی آپ نہیں جانتے، چغل خوری اردو میں کہتے ہیں، چغلیاں لگانا، وہ ساس بہو کے درمیان ہو، نند بھاوج کے درمیان ہو، ایک کمپنی کے ملازمین کے آپس میں ہو، کہیں ہو، چغل خوری یہ چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ایمان والے کو یہ زیب دیتا نہیں۔ ترک نجس، کھوٹ نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ پیسے لیے کسی چیز کے، دے رہے ہیں کچھ، اس نے مانگی ہیں لال مرچیں، آپ لال پسی ہوئی اینٹیں دے رہے ہیں، اس کا پاؤڈر دے رہے ہیں، کنکر ملا کے دے رہے ہیں۔ یہ ایمان کا شعبہ مسلمان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 25واں، کسی کے گھر میں جانا ہو تو طریقہ کیا ہے، کیسے جانا ہے، ٹائم بھی دیکھنا ہے، اس کا مزاج بھی دیکھنا ہے، دستک کیسے دینی ہے، دھڑم سے نہیں گھس جانا اندر۔ دستک کا طریقہ، کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹانا یا بیل لگی ہوئی گھنٹی بجا رہے ہیں، ایک بار بجائیں، تھوڑا رکیں، وہ چپل پہنے گا، آئے گا، لیٹا ہے، بیٹھا ہے، ہم فوراً اس پہ جو ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو جب تک وہ پورا محلہ نہ اٹھ جائے ہاتھ ہٹاتے نہیں، ایسا نہیں۔ ایک بار گھنٹی دی ہے، رک جائیں، نہیں ہوا تھوڑی دیر کے بعد دوسری دیں، پھر نہیں آیا تیسری دیں، تیسری کے بعد پلٹ جائیں، چوتھی گھنٹی نہ دیں، پلٹ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائیں، لیکن چوتھی گھنٹی نہ دیں۔ یہ طریقے بھی سکھائے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ غصہ پینا، کہتے ہیں حرام چیز کون سی ہے جو پینی جائز ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اونچی کہیں، غصہ، جوش آ جاتا ہے، خون میں ابال۔ جب خون میں ابال آتا ہے تو خون کی گردش ہو جاتی ہے تیز، زبان بھی تیز چلتی ہے، آواز بھی زیادہ ہو جاتی ہے، دماغ کی گرمی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ کا کچھ نکل رہا ہوتا ہے، اور اس میں اگر زیادہ اس کو اور بڑھوتری مل جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، قتل بھی ہو جاتے ہیں، اس میں گالیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ کام کی بات بتا دوں، زبان کی حفاظت کیا کرو، زبان کی ہاں، جوش میں آ کے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، پھر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کم کہنا، چپ رہنے سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں، ضرورت کے سوا نہ بولا جائے، لیکن ہم تو پٹر پٹر چٹر چٹر ایسا جناب ساری رات بلوا لو، کیا کچھ بول جاتے ہیں۔ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارے اعضاء، پورا جسم صبح زبان کے آگے جیسے ہاتھ جوڑنے والی بات، کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے، ورنہ تو بول کے 32 دانتوں میں بند ہو جائے گی، پھر پورا جسم بھگتے گا۔ یہاں سے مراد، زبان سے مراد، آپ حکمران بھی لے لیں، حکمران ٹھیک ہو، کیونکہ پورا جسم رعایا کی طرح، زبان حکمران، تو وہ زبان ٹھیک ہوگی تو جسم سارا امن میں رہے گا۔ اسی لیے حکمرانوں کو کہتے ہیں نا، جھوٹ نہ بولا کرو، الیکشن سے پہلے کچھ، الیکشن کے بعد کچھ، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، یہ ان کی بولیاں ہوتی ہیں اور پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ عبرت حاصل کرنا، آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو، کوئی چیز ہو، اس سے عبرت حاصل کریں کہ مجھے اپنے آپ کو غلطیوں سے، کوتاہیوں سے بچانا۔ نوجوان جو ہوتے ہیں، چونکہ جوانی ہے، عمر ہے، وہ بوڑھوں کی بات کو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن جب تجربہ ہوتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آتا ہے، وہ نصیحت نہیں سنتے،
مار کھا کے سمجھ آتی ہے ان کو سمجھائیں کہ دیکھو اندھیرے میں یوں نہیں کرو، فلاں کام یوں نہیں کرو، دیکھو کسی سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتا، ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ پھر جب ان کو بھگتنا پڑتا ہے پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ صحیح کہہ رہے تھے۔ تو یہ عبرت حاصل کرنا، یہ بھی ایمان کا شعبہ کہ آپ کے سامنے دوسرے کا حال آئے۔ اب کسی ملک میں زلزلہ آیا، ہم سمجھیں جی وہاں آیا، ہمارے ہاں تو نہیں آئے گا، ہم فوراً ڈریں کہیں ہم پر نہ آ جائے۔ کسی کا حال ایسا دیکھا تکلیف کا تو ڈریں، عبرت حاصل کریں۔ اچھی بات کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ کون سی بات؟ ہم تو بری باتیں زیادہ سنتے ہیں، گانے سنیں گے، موسیقی سنیں گے، وہ چیزیں سنیں گے جو نہیں سننی چاہیے، اچھی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو اچھی بات کو غور سے سننا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ بھی ایمان کا شعبہ۔ بری بات کو نہ اچھالنا۔ بری باتوں کا تذکرہ کتنی بار ہوتا ہے؟ بار 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 بار۔ تو بری بات کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ یہاں دو باتیں سمجھا دوں۔ ایک وہ بری بات ہوتی ہے جس سے دوسرے کو بچانا ہے، وہ بات کا ذکر بار بار کرنا منع نہیں۔ یہ آپس میں آپ کے اخلاق کردار کی کسی کی بری بات ہے، اس کو اچھالنا۔ کسی کا پردہ رکھوں تاکہ میرا پردہ رہے۔ بدعقیدگی کی بات ہو، اب حدیث میں ہے اذکر الفاجر، بدکار کا ذکر کرو، کئی یحذرہ الناس، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو برائی کی بات سے لوگوں کو بچانے کے لیے ذکر کرنا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھی بات بولنا، کہتے ہیں نا پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو، یعنی اچھی بات، منہ سے اچھا کلام کرنا۔ زنا سے بچنا، زبان کو بری باتوں سے روکنا۔ آپ نے یہ سنا توبہ، یہ کہیے گا یہ لفظ، توبہ عربی کا لفظ ہے، رجوع بھی کہتے ہیں پلٹنے کو۔ غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹنا، یعنی معافی چاہنا، شرمندہ ہونا، اور اس غلطی کو پھر نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ توکل، بھروسہ جس کو کہتے ہیں آپ، اللہ پر بھروسہ ہو، تالا لگائیں، چابی سنبھال کے رکھیں، مگر بھروسہ کس پہ کریں؟ اونچی اللہ۔ اگر کوئی شخص احتیاط کرتا ہے، تدابیر اختیار کرتا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے اپنے اونٹ کی رسی ایسے ہی درخت پہ رکھ دی اور کہنے لگا اللہ پہ توکل کرتا ہوں، توکلت علی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس اونٹ کو باندھ، اس کی ٹانگ کو باندھ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ کیونکہ چور بھی وہ بھی یہی سمجھتا کہ اللہ مجھے رزق دے رہا ہے، اس طرح دے رہا ہے، حالانکہ وہ جو جس طرح لے رہا ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن جس طرح لے رہا ہے وہ اس کا کسب ہے، عمل ہے۔ تو ہم نے بھروسہ کرنا ہے تو کس پر؟ اللہ پر۔ خشوع دل کی حالت، کہ دل کی میری کیا حالت ہو کہ میں ہرگز ہرگز سخت دل نہ ہوں، میرے دل کی اندر اللہ کا ڈر بھی ہو، عاجزی بھی ہو اور نرمی بھی ہو۔ ترک لغو، جو چیز بھی لغو ہے، بیہودہ ہے، وہ بات ہے، وہ کام ہے، وہ دوست ہے، وہ کچھ ہے، اگر وہ لغو ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ لا یعنی باتیں کرنا جن سے کچھ حاصل نہیں ہے، وہ گفتار جو بے معنی، بے حاصل